रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर आपकी बारगाह में तोहफतन दुरूद भेजने का मौका आता है, जब भी नाम आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कहने के बजाय किस तरह जल्दी जल्दी वो दुरूद को अदा करते हैं। जब भी काफिर जो है वो अहले इस्लाम को मारेगा तो वो मुसलमान समझ कर मारेगा। ये बात जो एक काफिर समझता है, पता नहीं क्या मसला है कि कलमा पढ़ने वाले आपस में इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते। क्या आप कहें कि जनाब नहीं, हम इन बातों को एक साइड पे रखेंगे और सिर्फ आप हमसे कुरान और सुन्नत पे बात कर लें। ये बात कहना कि सिर्फ कुरान और सुन्नत पे बात कर लो, ये वही शख्स कह सकता है कि जो इस बात का दाई हो कि मेरा कोई फिरका नहीं। अगर तो अदनान रशीद साहब शिया की बरमला तकफीर करते हैं बगैर किसी इतलाक के, बगैर किसी शर्त के, तो इंतहाई मजमूम अमल है। इतना वहां पे खड़े होकर आप इस्लाम को पेश करने के बजाय आप शिया के खिलाफ वहां मूवमेंट चलाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस मसला में मुफ्ती फजल हमदर्द साहब आपका कोई मसला है कि आपको कुरान में तहरीफ का नजरिया कुफरिया नहीं लगता, अगर आपको जो है सहाबा की तकफीर का नजरिया जो है वो कुफरिया नहीं लगता, अगर आपको सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस इस्मत और आपकी जो इज्जत है उसका मसला, अगर आपको कुफर का मसला, इस्लाम का मसला नहीं लगता, तो फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आए आप इन तीनों मौजूआत में या कोई भी मुतय्यन मौजू करके जिस बुनियाद पर अदनान रशीद साहब किसी की तकफीर करते हैं, आप मेरे साथ मुनाजरा कर लें। जैसा कि आप अहबाब को बखूबी इल्म है, लंदन मुनाजरा जो है, लंदन डिबेट, इसकी कामयाबी के बाद अहले इस्लाम में भी इफरात व तफरीद आम पाई जा रही है और इसी इफरात व तफरीद के शिकार होने वालों में एक शख्सियत मुफ्ती फजल हमदर्द की है। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब इस मुनाजरे के बारे में तज़िया करते हुए कई एक पॉइंट अपनी तरफ से बड़ी अहमियत के हामिल उठाने की कोशिश करते हैं। आज की गुफ्तगू में हम उन्हीं पॉइंट के ऊपर कुछ गुजारिशात करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इस पॉइंट को उठाया है कि इस मुनाजरे का जो नाम है, इस डिबेट का जो नाम है, वो ही दुरुस्त नहीं, मुस्लिम बमुकाबला कादियानी, बल्कि होना चाहिए था देवबंदी बमुकाबला कादियानी। क्यों? अल्लाह जाने के शायद कादियानियों ने वहां देवबंदियों की इबारात, अकाबिरीन की इबारात जो है वो मुनाजरे के दौरान पेश की, तो वहां से इनको वहम हुआ है कि ये जो मुसलमान की तरफ से मुनादिर हैं, मुस्लिम मुनादिर हैं, वो देवबंदी है, जबकि उन्होंने उसी डिबेट के दौरान इस बात को क्लियर कर दिया था कि अकाबर की इबारात नहीं, बल्कि सिर्फ हम कुरान और सुन्ना के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि मुफ्ती साहब, आपके इल्म में इजाफा के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अदनान रशीद और इम्तियाज साहिब, ये दोनों ही जो है ना ही अकीदतन और ना ही मसलकन, ना वो देवबंदी हैं, ना वो बरेलवी हैं, ना वो हनफी हैं, बल्कि वो आज के दौर में अगर उनको सल्फी कह लिया जाए या उनको ज़ाहरी कह लिया जाए कि जो ये आप अहबाब की तरह, जैसे आपका एक दावा है कि मैं फिरका वरीयत को प्रमोट नहीं करता बल्कि मैं कुरान और सुन्नत को प्रमोट करना चाहता हूं, उनका नजरिया भी यही है। अब उनका झुकाव जो है वो सल्फियत की तरफ है, ज़ाहरियत की तरफ है, तो इसके साथ जो है उनको आप देवबंदी या बरेलवी कह दें, इसकी आपके पास दलील क्या है? मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको कहता है कि आपके नजरियात, आपके किरदार, अल्फाज जो है वो राफजियत की तरफ माइल है, तो क्या कोई शख्स कल ये दावा कर दे कि मुफ्ती फजल हमदर्द राफजी है, तो आप मान लेंगे कि फलां शख्स ने दावा कर दिया है? कितने लोग आपको कहते भी होंगे। तो इसलिए लोगों के कहने से या किसी के झुकाव से उसको उसी ग्रोह का फर्द या जो है उसी ग्रोह का इंसान नहीं शुमार किया जाता, बल्कि उसके खुद अपने नजरियात क्या हैं। जब वो डिबेट में उसके सामने इबारत पेश की जा रही है तो वो इस चीज का इनकार कर रहे हैं कि किसी अकाबर की इबारत नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्ना को फॉलो करने वाले हैं और हमारे सामने कुरान और सुन्ना को ही दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो उन्होंने इस बात की वजाहत दौरान मुनाजरा ही कर दी। आपने ये इतराज उठाया तो आखिर क्यों उठाया? दूसरी बात यह है कि अगर वो देवबंदी भी होते तो उस वक्त कादियानियों ने जो मुनाजरा किया है वो किसी एक फिरके के साथ नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के साथ किया। किसी ने क्या खूब बात कही थी कि तुम जब भी खड़े होते हो, तुम देखते हो बरेलवी हैं, अहले हदीस है, शिया है, वहाबी हैं, ये तजिए देखते हो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन जब भी तुम्हें मारेगा वो मुसलमान समझ कर मारेगा। वो कभी ये समझ कर नहीं मारेगा कि ये वहाबी है तो इसको कत्ल कर दिया जाए, ये अहले हदीस है तो इसको कत्ल कर दिया जाए, ये हनफी है तो इसको कत्ल कर दिया जाए, ये बरेलवी है तो इसलिए, ये शिया है तो इसलिए इसको कत्ल कर दिया जाए। जब भी काफिर जो है वो अहले इस्लाम को मारेगा तो वो मुसलमान समझ कर मारेगा। ये बात जो एक काफिर समझता है, पता नहीं क्या मसला है कि कलमा पढ़ने वाले आपस में इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते। दूसरा, उन्होंने इसमें दावा किया कि उन्होंने अपने अकाबर की इबारात का दिफा नहीं किया। तो मैं तफसील से इस चीज को जिक्र कर चुका हूं कि ना उनका दावा है कि मैं देवबंदी हूं, ना उनके नजरियात है कि मैं देवबंदी हूं। वो बरमला इस चीज का ऐलान करने वाले हैं कि मैं कुरान और सुन्ना को फॉलो करता हूं
اور قرآن و سننا ہی میرے لیے دلیل اور حجت ہے۔ تو جب ایک شخص خود اس چیز کا دعوے دار ہو تو اس کو کسی فرقے کے ساتھ جوڑ کر جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ ہاں، دیوبندیوں کی وہ اکابرین کے جو عبارات ہیں اس کے کفریہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ تو دیوبندیوں کے اکابرین کی یہ جو عبارات ہیں یہ اس کے کفریہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عدنان رشید صاحب یا امتیاز صاحب دیوبندی ہیں اور انہی اکابرین کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک آدمی کو فالو ہی نہیں کرتا تو اس کا دفاع کیسے کرے گا، اس کے جو ہے طرف سے صفائیاں کیسے دے گا؟ یہ ایک انتہائی جو ہے پست گفتگو تھی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی طرح تیسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ شاید اس وجہ سے عدنان رشید صاحب کو انہوں نے دیوبندی کہا کہ وہ تو ایک مسلمان ڈبیٹر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کے گروہ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اگر تو عدنان رشید صاحب شیعہ کی برملا تکفیر کرتے ہیں بغیر کسی اطلاق کے، بغیر کسی شرط کے، تو انتہائی مذموم عمل ہے۔ اتنا مذموم عمل ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے انسان کو کافر کہا جائے۔ لیکن اگر وہ تکفیر متعین کرتے ہیں، اگر وہ تکفیر اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو قرآن کی تحریف کا قائل ہے، اگر کوئی شخص وہ اس چیز کا قائل ہے کہ جو صحابہ اکرام نعوذ باللہ مرتد ہو چکے تھے، اگر کوئی اس چیز کا قائل ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا تھا اور ان پہ حد زنا لگنے والی ہے، تو وہ در حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے اس پر اتمام حجت ہوگی۔ اگر وہ پھر بھی اپنے انہی عقائد کے اوپر قائم اور دائم ہوگا تو پھر اس کے اوپر تکفیر کا فتویٰ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلہ میں مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کو قرآن میں تحریف کا نظریہ کفریہ نہیں لگتا، اگر آپ کو جو ہے صحابہ کی تکفیر کا نظریہ جو ہے وہ کفریہ نہیں لگتا، اگر آپ کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عصمت اور آپ کی جو عزت ہے اس کا مسئلہ اگر آپ کو کفر کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ نہیں لگتا، تو پھر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آئیں آپ ان تینوں موضوعات میں یا کوئی بھی متعین موضوع کر کے جس بنیاد پر عدنان رشید صاحب کسی کی تکفیر کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اگر ایک گروہ جو ہے شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کسی ایک گروہ کی تکفیر کرتے ہیں تو پھر سراسر 100% یہ چیز غلط ہے کہ آپ کسی گروہ کی تکفیر کریں، شریعت اسلامیہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح پھر انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا، جی انہوں نے دوران ڈیبیٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی جب بھی لیا ہے تو درود مکمل نہیں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو درود مسنون ثابت ہیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ذات پر اکیلا درود پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام یا آپ کے ذکر کے ساتھ درود جو ہے وہ درود اور سلام اور آپ کی آل پر درود پڑھنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو تینوں میں سے اگر کوئی انسان کوئی ایک عمل بھی اپنا لیتا ہے تو وہ کفایت کر جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، البخیل الذی، بخیل تو وہ شخص ہے، ذکر عندہ اسمی، جس کے ہاں میرا نام لیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ وہاں آپ نے یہ تو نہیں کہا فلم یصلی علیہ وعلی آلی، اس نے میرے اور میری آل پر درود نہیں پڑھا۔ میں اس کا انکاری نہیں ہوں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ایک شخص نہیں پڑھ سکا، وقت کی قلت ہے یا جو ہے مناظرے کا ایک ماحول اور ایک موضوع ہوتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنا اور اس کو جو ہے اجاگر کرنا اور سمجھنا میں بڑی بہادری کر رہا ہوں، یہ کوئی ایک اسکالر آدمی کی اور ایک صاحب علم آدمی کی شان شیان نہیں ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو گلی محلے کے بچے جو ہے کسی کی ذاتیات پہ جب اعتراض اور اٹیک کرنے لگتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی یہ مسکرایا کیسے ہے۔ پنجابی میں وہ مثال ہے کہ جب بہو اور ساس کی نہیں بنتی تو وہ یہ اعتراض کرتی ہے کہ میری بہو آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہے۔ تو اتنا اچھا مناظرہ، اتنی اچھی گفتگو اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کے ساتھ جو ہے وہ نوازا۔ وہ لوگ جو ظلمت کفر کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا مینارہ جو ہے وہ دیکھنے کا ایک بار موقع دیا، اور لوگ جو ہے دو جوگ در جوگ کفر سے اسلام کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی طرف آئے۔ تو ظرف تھا آپ کا، اگر بڑا ظرف، آپ بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے تو آپ کھل کے اس مسئلہ میں آپ بیان کرتے اور حوصلہ افزائی کرتے۔ پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی، انسان ہے، کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، ہو سکتی ہے،
تو اس کو ہائی لائٹ احسن انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اب اتنی سی بات پہ جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی قابل مذمت عمل نہیں ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے اتنی بڑی بات کے اوپر یہ چھوٹا سا اعتراض کر کے آپ نے اپنے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ جو ہے، ایک اعتراض مزید اٹھایا، انہوں نے کہا در حقیقت یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کے اندر گفتگو وہی شخص کر سکتا ہے جو اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو یہ سچی کرتے ہیں لیکن ان کی مراد وہاں جھوٹ اور باطل ہوتا ہے۔ اگر تو ان الفاظ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع وہی شخص کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، صحابہ اکرام کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ایک ذرہ برابر نفرت ہو، وہ ختم نبوت کا دفاع کیا، وہ ساری زندگی دین کے اوپر لگا دے۔ بلکہ محدثین تو کہا کرتے تھے کہ وہ ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی وہ ایک عبادت، ایک ذرہ بھی اس عبادت میں سے قبول نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل بجا ہے، لیکن اگر اس سے مراد آپ مفتی فضل ہمدرد صاحب کو لیتے ہیں یا رافضی فرقے کو لیتے ہیں یا شیعہ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کو جو ہے چند ایک چیزیں سوچنے کے لیے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک وہ لوگ ختم نبوت کا دفاع کریں گے جن کے ہاں مسئلہ امامت عقیدے کا اور بنیادی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ امامت جس کی بنیاد پر برملا طور پر یہ لوگ جو ہیں اپنی مجلسوں میں، بلکہ اب تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس چیز کو اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آئمہ جو ہیں معصومین ہیں اور آئمہ جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو کیا وہ شخص ختم نبوت کا دفاع کر سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جو آئمہ ہیں، جو امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، نبوت جو ہے وہ امامت سے کم درجے کی ہے اور امامت جو ہے وہ نبوت سے اوپر والا درجہ ہے، تو کیا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے؟ امامت کا مسئلہ بنا کر، عقیدے کا مسئلہ بنا کر جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کیا مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کے ہاں اس لفظ کا یہی معنی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا مطلب مسئلہ امامت کو بنیاد بنا کر، مسئلہ امامت کو کھڑا کر کے ایک عقیدہ اور نظریہ قائم کرنا، تو میں آپ کو اس چیز کا چیلنج دیتا ہوں کہ آئیں اس موضوع پر آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں کہ جو شخص مسئلہ امامت کا قائل ہے وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ ختم نبوت کا چور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کے ان الفاظ کا یہی معنی ہے تو آپ میرے اس چیلنج کو قبول کریں، اور اگر یہ معنی نہیں ہے تو پھر کھل کے یہ بات بیان کریں کہ اہل سنہ کے جتنے فرق ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اسی طرح جو شیعہ ہے وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کرے، اس کو اس چیز کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ان کو یہ حق دیا ہے، میں اور آپ یہ حق چھین نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق کو سمجھنے کی اور پھر اس حق پہ خوش اور راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔